بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر جمال. دا نیوز 66 میں خوش آمدید. آج آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مہذب مدبر اور بہت ہی اکنامک میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں محمد اشفاق پراچا صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ سیاست سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ پہ. آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ تو بہت بڑا ہے، لیکن اکنامک میں بھی آپ نے اپنا ایک نام چھوڑا ہے، ایک نام رکھتے ہیں آپ. بہت ہی بڑی ہسٹری ہے آپ کی. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اپنا جو آپ نے کیریئر کا آغاز کیا یہاں پہ انڈسٹریز، میں نے سنا تھا کہ کوئی نہیں تھی، اور آپ کی تگدو اور آپ کی جو کوشش تھی اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک باقاعدہ زون بنا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بڑی مہربانی ناصر جمال بھائی. میں دی نیوز 66 کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے اور ہماری باتیں سنی. تھینک یو. میرا تعلق کیونکہ اسی علاقے سے ہے، میں نوشہرہ سے بلانگ کرتا ہوں، اور چونکہ یہ میرا گاؤں تھا تو میں نے کہا کہ اپنے گاؤں سے کام شروع کرنا چاہیے. میں تو خود ایک بیسکلی اگر میری ایکیڈیمک دیکھی جائے تو میں ایک سائنٹسٹ ہوں، اور لیکن میں نے پھر مطلب بینکنگ جوائن کی اور اس پہ میں نے کام کیا. تو میں 1995 میں یہاں پر آیا اور ادھر میں نے پہلا ایک انڈسٹری لگانے کا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ 1980 میں جو ہے ہمارا یہ، اس سے پہلے ہمارا یہ علاقہ انڈسٹریل ہب تھا، اور جتنے بڑے بڑے یونٹ ہیں وہ سارے ہمارے اس ایریے میں تھے. لیکن افغان وار کی وجہ سے ہمارے یہ یونٹ ون وے یا ادر وے بند ہو گئے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اکنامک سسٹم جو ہے بالکل کولیپس کر گیا. پھر 1995-96 میں جب بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ہمارے اس ایریے میں ایک اسپیشل اکنامک زون کو انہوں نے یہاں پر ڈیولپ کیا. تو مجھے بابر صاحب کو اللہ جنت فردوس عطا فرمائے، انہوں نے جو ہے مجھے موٹیویٹ کیا، اور مجھے بڑا انہوں نے جذباتی بھی کیا، اور مجھے انہوں نے اس چیز کا قائل کیا کہ اگر ہم اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے علاقے میں آ کے کام نہیں کریں گے تو باہر سے کون آئے گا. جی بالکل. تو اس جذبے کے تحت میں نے یہاں شروع کیا، اور لیکن میں نے ایک نیا رجحان دیا اپنے صوبے کو. میرا یہ خیال تھا کیونکہ میں بینک میں ایز اے کریڈٹ چیف رہا اور میں نے کافی کام کیا تھا، تو میں نے کافی ٹریننگز کی. تو میں نے یہ دیکھا کہ یورپ نے، باہر کی دنیا نے ترقی کس طرح کی. تو انہوں نے ترقی کی اپنی یونیورسٹی کے تھرو، اور انہوں نے اپنے اکیڈیمیا کو ساتھ لے کر چلے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے انڈسٹری کو بوسٹ اپ کیا. سیم میں نے بھی یہی کام کیا، اور میں نے ان دا ہسٹری آف دی پاکستان میں نے 95 میں فرسٹ ٹائم میں نے اکیڈیمیا انڈسٹری لنک ڈیولپ کیا، اور میں نے یونیورسٹی آف پشاور کو آن بورڈ کیا، اور اس کے فارماسیوٹیکل کے 2 پی جی ڈاکٹروں کو میں لے کے آیا، اور ان سے میں نے یہ سارا نظام ڈیولپ کرایا. اور اس کا اللہ نے ہمیں بڑا مطلب کہ صلہ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے لیے ایک اپنی لائف میں ایک اچھی کنٹریبیوشن کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کم از کم 200 ارب روپے کا ہمیں سالانہ مطلب کہ ہماری اپنی، جب ہم نے اس میں ٹیکنالوجی حاصل کر لی تو ہماری اس میں 200 ارب روپے سالانہ پرپیچول وہ ہماری مدد سیونگ ہوئی. دوسرا اس کے اندر یہ ہوا کہ ہمارے فیمیل ورکرز جو ہیں، چونکہ جب تک سوسائٹی میں فیمیل کا رول نہیں آتا سوسائٹی بلتی نہیں ہے. تو اس میں ہم نے پھر یہ کہ یہ فیلڈ ایسی تھی کہ اس میں خواتین کو جو ہے ہم نے وہ دی، ان کے لیے جگہ دی، اور اس میں پھر ہزاروں کے حساب سے ہماری خواتین جو ہیں اس میں آئیں. اور پھر یہ ہوا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک راہ بن گئی. تو جب میں آیا تھا تو اس وقت ٹوٹل پاکستان میں 50 کارخانے تھے. اب ماشاءاللہ میں اگر غلط نہیں ہوں تو 1000 سے اوپر ہی ہوں گے. جی ہاں بالکل. اور میرے صوبے میں تو اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اکا دکا فیکٹری چھپے چھپائے کام کرتے تھے. جب ہم نے اس کا پورا ایک نظام بنا کے دے دیا تو اب ماشاءاللہ 102 تو رننگ میں ہیں، اور مجھے اتنی کسی نے بتایا کہ کم از کم 15-20 اور بھی آ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ایکٹیویٹیز ایک پڑھے لکھے اینگل سے ہماری وہ مطلب بن گئی. پھر جب یہ ہماری ایکٹیویٹیز کامیاب ہوئی
تو نیچرلی اس کی پھر پوری دنیا میں مشہوری ہوئی. تو پھر اس کے اوپر پھر گورنمنٹ نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کیا. اور پھر ہم نے یہاں پر ایک جب میاں صاحب کی دور آیا تو میاں صاحب کے دور میں پھر ہم نے یہاں پر وہ بنایا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 3 ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہیں. اس میں ایک تو ہے کراچی میں, ایک سیالکوٹ میں, اور ایک ہمارے پاس ہے. اور یہ ہم نے بنایا. پھر یہاں ایک انڈسٹریل کلچر بننا شروع ہو گیا اور لوگوں کا یہاں آنا شروع ہو گیا. اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو اب آپ آئے ہیں تو آپ کو کوئی پلاٹ خالی نظر نہیں آیا. اور پھر اس کے اوپر ہم نے مزید یہ کام کیا کہ ہم نے رشکئی میں ایک 2006 میں نے جب میں یہاں کا اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ تھا تو میں نے یہاں پر ایک چائنا زون کے نام سے ایک 1100 ایکڑ کا ہم نے ایک ایریا ڈیولپ کیا اور ہم نے کہا کہ ادھر ہم چائنا زون بنائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ بھیا بدلتا رہا. خان صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا. خان صاحب ہمارے پاس یہاں پر آئے. عمران خان صاحب کی بات کروں میں, وہ بھی یہاں پہ آئے, بالکل یہاں پر آئے ہیں اور یہ جہاں اسی کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہیں پر ساری ہماری پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپ ہوئی. تو خان صاحب سے میں نے کہا کہ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. آپ ایک اچھے آدمی ہیں, ایک آنیسٹ آدمی ہیں, آپ کا ایک انٹرنیشنل ویژن ہے. تو اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میرے نشہرے کو آپ اس کی اکنامک گروتھ دیں گے اور میری یہاں پر لوگوں کا روزگار کا بڑا مسئلہ ہے وہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید زندگی میں پہلا ایک ایسا وہ اتفاق ہوا کہ ایک پارٹی کا لیڈر آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ سب کچھ کر کے دوں گا. اور یہ بڑا کم ہوا ہے آج تک کہ کوئی لیڈر آ کے آپ کے ساتھ وعدہ کرے اور پھر اس کو وفا بھی کرے. تو وفا میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ خان صاحب نے کیا اور انہوں نے ہمارا یہاں پر یہ سی پیک جو ہے اس کو اپروو کرایا. ہمارے یہاں پر زون بنائے. اب ہمارے یہاں پر 6 زون ہمارے بن گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم نوشہرے کو ایک اکنامک سٹی ڈکلیئر کریں گے. اور ادھر جو ہے انشاءاللہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے لوگ آئیں گے. اور ابھی بھی جو ہم نے اس وقت پائے تکمیل پر چیزیں پہنچائی ہیں تو اس میں کم از کم 2.5-3 لاکھ لوگوں کے لیے روزگار ڈیولپ ہوگا. ٹھیک جی, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. یعنی ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ اس میں جو فرسٹ اسٹیپ جو بندہ لیتا ہے اس کو وہ کریڈٹ ان کا وہ کریڈٹ جو ہے وہ ہم بھول نہیں پاتے. اور واقعی اگر فرض کریں آپ نے یہ کیا ہے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے اور یہاں کے لوکل عوام کے لیے تو یہ بہت بڑی یعنی آپ کی اچیومنٹ ہے اور اپریشیبل ہے کہ آپ نے اتنا. سیاست کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جو کہ میرا بھی فیوریٹ ہے اور میرے ناظرین کا بھی فیوریٹ ہے. اکنامک کے لحاظ سے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں لیکن سیاسی کیریئر بھی آپ کا ایک رہا ہے اور آپ بڑے سینئر پولیٹیشین میں آپ مطلب آپ کا نام استعمال ہوتا ہے, آپ کا نام ہے اس میں. یہ بتائیے گا کہ سیاسی کیریئر آپ کا کس طرح رہا ہے اور کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ بڑا چپتا ہوا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا اور یہ بڑا مطلب کہ کروشل سوال ہے, خاص کر ایک اکنامک ڈیولپر کے لیے تو بڑا کروشل ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع میں پہلے بابر صاحب ہمارے علاقے سے تھے. ایک تو میں بتاؤں کہ نوشہرہ سیاسی طور پر بڑا رچ ہے. ہم نے اس قوم کو بڑے اچھے لیڈر دیے ہیں, چاہے وہ جس پارٹی میں بھی تھے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن جو بھی ہمارے ایریے سے لوگ گئے ہیں, اگر میں نام لوں آپ کو, سب سے پہلا نام جو ہمارا آتا ہے وہ مولانا عبدالحق صاحب کا آتا ہے. مولانا عبدالحق صاحب جو ہے انہوں نے یہاں پر ایک دارالعلوم اسٹیبلش کیا اور اس دارالعلوم کی جو ہے آپ دیکھیں تو اس کے بینیفٹ, اس کی شعائیں پوری دنیا میں جو ہے اس وقت پھیلی ہوئی ہیں. اور میں بڑے پراؤڈ سے بات کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر اللہ کی تعریف جو دنیا میں ایکسیپٹ کی ہے تو وہ ہمارے نوشہرے کے عالم دین مولانا عبدالحق صاحب کی جو انہوں نے پریزنٹ کی تھی, تو وہ پوری دنیا نے اس چیز کو مانا. اور اس وقت جو اللہ کی جو دنیا میں تعریف ہے وہ تعریف جو ہے وہ جو اس کی تھیوری جو میں کہتا ہوں وہ مولانا عبدالحق صاحب نے دی ہے اور ان کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن بھی تھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس نصیر بابر صاحب تھے, خدا بخشے, بہت دبنگ قسم کا آدمی تھا, بڑا ہانسٹ آدمی تھا, پاکستان کے لیے بڑا کام اس نے کیا. اس طرح ہمارے پاس ہمارا ایک بڑا اجمل خٹک صاحب بہت اچھے شاعر رہے, بڑے نیک آدمی. کوئی اس کے پیچھے آپ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہو, حالانکہ جس پارٹی میں وہ تھا اس پارٹی نے آخر میں اس کے ساتھ بڑی زیادتی بھی کی. اور اس کا ذکر مجھے خدا بخش اجمل خٹک صاحب نے خود کیا تھا کہ میں نے اشفاق غلط لوگوں سے جوائن کیا تھا, لیکن بہرحال اس نے ایک کنٹریبیوشن دی ہے.
ہمارے صوبے کو دیا ہے، پاکستان کو دیا ہے، دنیا کو دیا ہے۔ اس طرح ہمارے ستار عزیز صاحب تھے، اس طرح قاضی حسین احمد جو ہے، قاضی حسین احمد نے جس طرح ہمارے یہاں پر کام کیا، اس جماعت اسلامی کا امیر رہا، اور بالکل بے داغ ماضی، ان کا بالکل بے داغ ماضی، اور جس طرح انہوں نے کام کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں، اور خاص کر پرس کھٹک کا، خاص کر کہ جو ہسپتال انہوں نے بنیاد رکھی تھی، گو کہ اس کی ایم ایم اے نے تو اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، نہ اس کے بعد دوسری پارٹیاں جو آئیں انہوں نے کمپلیٹ کیا، لیکن پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹ بھی کیا، اور پی ٹی آئی نے اس ہاسپٹل کا نام بھی قاضی حسین احمد کا نام سے اس کو منسوب کیا۔ اور یہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور یہ چیز پر خٹک صاحب لے کے گئے خان صاحب کے پاس، اور خان صاحب نے کہا بالکل پرویز، یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور انہوں نے اس کو یہ کیا۔ تو میں یہ ایک پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ اب اللہ کے فضل سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دور میں، یہ تو وہ میں نے لیڈران کی بات کی ہے کہ جو ہم سے پہلے دور میں تھے، ہمارے دور میں میں پرس کھٹک کو بڑا پراؤڈ کرتا ہوں۔ لوگ چاہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن جس طرح پرس کھٹک نے ہماری پارٹی کے لیے ڈیلیور کیا، جس طرح ہماری پارٹی کو انہوں نے ڈیولپ کیا، جس طرح میرے نشہرے کو ڈیولپ کیا، یعنی میں سینہ تان کے پھرتا ہوں۔ یہ ہماری واحد پارٹی ہے، ورنہ تو عموماً لوگ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں پھر وہ چھپتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کے کام ایسے ہوتے ہیں، وہ کبھی ادھر غائب ہوتے ہیں، کبھی ادھر غائب ہوتے ہیں، لیکن ہم بدنگ دول ہر ایک کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہاں، پرس کھٹک بھی روز آتا ہے یہاں پر، ہر اتوار کو آتا ہے، جلسہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور اللہ کے فضل میں اس وقت نشہرے میں دوسری کوئی پارٹی نہیں ہے، یعنی ہم واحد، ہماری پاکستان تحریک انصاف نے ایک ہسٹری ڈیولپ کی ہے کہ ہم نے پہلے یہاں پر 100% سیٹیں جیتی، 100%، کوئی ہم سے ایک سیٹ نہیں جیت سکا۔ پھر ہم نے حکومت کی، 5 سال ہم نے حکومت کی، ہم نے ڈیلیور کیا، اس کے بعد لوگوں نے پھر ہمیں 100% سیٹیں دی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو یہ 70 سال کی میری پاکستان کی ہسٹری ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور سیاسی طور پر ہم لوگ بڑے رچ ہیں، سیاسی طور پر ہم لوگ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، اور اس میں مجھ سے وہ سرتاج عزیز صاحب کا نام بھول گیا۔ سرتاج عزیز صاحب نے بھی ہمارے ملک کے لیے بڑی اچھی کنٹریبیوشن کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے تو میں کہوں کہ نہیں، باقی نہیں، یہ سارے لوگ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ خان صاحب نے ہمیں وہ کیا۔ سب سے جو میں زیادہ، حالانکہ میں سیاست میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا، میں کیونکہ سیاسی جو لوگوں کا حالات ہیں، جو ہمارے سیاست کے معاملات ہیں، تو اس میں کوئی اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ یار چھوڑ بس، تم یہ تمہارا نہیں ہے۔ لیکن جب خان صاحب میرے پاس یہاں خود تشریف لے کے آئے برس نفیس، اور انہوں نے میرے ساتھ 5 گھنٹے گزارے، ایک بہت بڑی بات ہے، 5 گھنٹے وہ میرے ساتھ یہاں رہے، اور میرے ساتھ انہوں نے ہر اینگل پر بڑی کھل کے بات کی، اور مجھے اس کے اندر ایک سچائی نظر آئی کہ یار یہ آدمی بڑا جینرل آدمی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب، میرا وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ میں آپ سے ایم پی اے کا ٹکٹ مانگتا ہوں، نہ میں آپ سے ایم این اے کا ٹکٹ مانگتا ہوں، نہ میں آپ سے جو ہے کوئی اور بینیفٹ لینا چاہتا ہوں۔ آپ میں وہ صلاحیت مجھے نظر آ رہی ہے کہ جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتی ہے، آپ کی جو ہانسٹی ہے، آپ کی جو ویژن ہے آپ کا، وہی اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو بلیو کرو کہ خان نے مجھے اتنا کنونس کیا کہ میں بغیر سوچے سمجھے میں نے وہ مطلب کہ میں نے کہا میں آتا ہوں۔ پھر مجھے لوگوں نے بڑا کہا کہ یہ تم کاروباری آدمی ہو، تم کدھر میں آگے ہو؟ میں نے کہا یار اگر ہم لوگ نہیں آئیں گے تو یہ سیاست کس طرح چلے گی؟ صحیح ہے جی، اپنے ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، سیاست میں تو ایک چیز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ بتائیے گا کہ جو پی ڈی ایم کے جو استعفیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بلاول صاحب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جمع ہو گئے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی بڑے بزید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ، مریم صاحبہ بھی ایم این ایز ایم پی ایس پہ کافی پریشر ڈال چکی ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ دیں، تو کیا خیال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے سیاست؟ اصل میں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاں، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، کیونکہ سوالیہ نشان سوشل میڈیا اگر آپ پراچا صاحب اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو کیا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بدقسمتی ہے، اتنے منجوے یہ سیاستدان لوگ ہیں اور اس طرح امیچور قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر ہم نے استعفے کی بات کی تھی تو ہم نے استعفے دیے تھے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دیں گے بھئی، یہ کیا بات ہوئی؟ جب دینے ہیں تو میدان میں نکلو، اگر نہیں دینے تو پھر یہ ایسی اس قسم کی یہ حرکتیں کرنے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم اے کی بات آپ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم اے کے پاس ہے کیا؟ آپ دیکھیں، ہر آدمی کو پتہ ہے
کہ ان کے پاس اس وقت دینے کو عوام کے لیے ہے کیا. ان کو ہم نے 40 سال ہم نے دیے, 40 سال سے, بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو, والد صاحب تو بہت گریٹ آدمی تھا اس کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو وہ تو کس زمانے کا تھا. تو اتنا ٹینیور ان کو ہم لوگوں نے دیا, تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. جب ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ڈیلیور کرتا ہوں, تو آپ کیوں اس کے پیچھے خواہ پڑے ہوئے ہیں. یا تو کوئی آپ کی ایک چیز ایسی ہو کہ اس نے کوئی غلط کیا ہو, وہ کوئی گھر لے کے چلا گیا ہو, اور آپ 70 سال کا گن اس سے کہتے ہیں کہ 2 سال میں آپ ہمیں ڈیلیوری دیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر خاص کر آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ-19 جو آیا, میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ کا تو ایک بہت بڑا طور امتیاز ہے کہ اتنی بڑی بیماری جو دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا, لوگوں کی اکانومی بیٹھ گئی. اور ہمیں دیکھیں کہ اب اگر یہ ہمیں یہ تان دیتے ہیں کہ ہم 0.4% پر لے کے آ گئے ہیں, اور بھائی لوگوں کی تو مائنس میں چلی گئی تھی, لوگ تو 6%, 7%, 5% مائنس میں جا رہے تھے. اور ہم جیسا ایک تھکا ہوا ملک جس کی کہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 40-50 سال جس قسم کے ہمارے حکمران رہے, جس طرح ہمارا یہاں پر ٹارگٹ رہا, اس میں ایک نیا آدمی آتا ہے, اور اس کا صرف اس کے پاس اللہ تھا, اس کی ایک اچھی ٹیم ہے, اور اس کی ایک ہانسٹی ہے کہ جو وہ لے کے بیچارہ چلا, اور اس میں اس نے آپ کو اتنا کامیاب کر دیا کہ وہ آپ کو مائنس میں لے کے نہیں گیا, وہ آپ کو پھر بھی -4 میں لے کے آیا. اور پھر اس -4 کے بعد اس نے آ کے اٹھا کر اب دیکھو آپ کی اکانومی کدھر چلی گئی ہے, روزگار کس طرح ہمارے مطلب کہ بن گئے ہیں, لوگ کیسے اس کے اندر مطلب آ گئے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ استعفے کی جو بات, وہ آپ کی بات صحیح آپ نے کی ہے کہ لوگ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک مطلب کہ لطیفہ ہو گیا ہے, تو استعفے سے انہوں نے لطیفہ مطلب بنا دیا. ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس قسم کے معاملات ہو جائیں کہ جس میں مطلب ہے کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ بھاگے. تو استعفیٰ تو وہ انہوں نے نہ پہلے دینا تھا اور نہ اب دینا تھا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کی جو ہے اس نے مسلم لیگ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. مسلم لیگ کے ساتھ جتنی زیادتی میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں کی جتنی کہ مریم صاحبہ نے کی ہے. اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا لوگوں کو. دیکھیں آپ کے سامنے پشاور کا جلسہ ہوا, کتنے لوگ آئے تھے. ہاں جی بالکل, تعداد نہیں. میں آپ کو سچ کروں, میں کوئی یہاں سے وہ نہیں بات کر رہا کہ میں یہ بات کروں کہ جی یہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 5 سے 6 ہزار بندہ نہیں تھا. اب 11 پارٹیوں میں آپ 5 کو ڈیوائڈ کریں تو 450 بندہ آیا ایک کے پاس. تو یہ تو اپنے آپ کو شرمانے والی بات ہوئی نا, تو یہ کام ہی غلط تھا. آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال 1.5 سال کے عرصے میں کون سی ایسی کہ کس کے پاس گدڑ سنگھی ہے کہ وہ آئے گا اور وہ ایک وہ لگائے گا. اور آپ کو پتہ ہے یہ اتنے ظالم ہیں, یہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ یہ ملک ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کیوں, آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس ملک کا اتنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ آپ خالی اس کو دیکھتے رہے, آپ کی تو 5 سال گزر جائیں گے, اور ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کبھی ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ہے نا, اللہ تو ہے. تو اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور لوگوں نے بالکل ہمارا ساتھ دیا, کوئی نہیں نکلا. آپ دیکھیں پشاور کے کتنے لوگ آئے تھے, کوئی بھی نہیں تھا. سارے ان کے جو ہیں وہ, میں پہلے اپنے شہر سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں ادھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں یہ کر دیں گے, کیونکہ یہاں پر مولانا صاحب کا تھوڑا سا انفلوئنس ہے, مسلم لیگ کا بھی انفلوئنس یہاں پر ہے, پیپل پارٹی کا بھی انفلوئنس ہے. ہم اس سے مطلب وہ بھی ہو سکتے, NP کا بھی جگہ پر انفلوئنس یہاں پر ہے. تو یہ 3-4 بڑی اچھی پارٹیاں ہیں, انہوں نے گورنمنٹ کی ہے. تو جب یہ اتنا نہیں نکال سکے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا پھر کیا ہوگا. پھر آپ آتے ہیں ان کا لاہور کا. لاہور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے میاں صاحب کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. یعنی جب ادھر جس طرح لوگ آئے اور جب ایکسپوز ہوئے, ہمارا بھی جلسہ تھا وہاں پر, ہم نے بھی کیا تھا 30 اکتوبر, مجھے یاد ہے میں خود گیا تھا اس کے اندر, اور مجھے یہ بڑا مطلب پراؤڈ ہے کہ میں اس کے اندر گیا اور میں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. اور ان کا دیکھو کیا ہوا, تو انہوں نے کس طریقے سے کیا. کل میں نے یہ آج میں صبح میں پڑھ رہا تھا اخبار, تو شہباز صاحب پھر بھی کوئی تھوڑے سے مطلب ایک سینسیبل آدمی ہے, تو شہباز صاحب نے ان کو میرے خیال میں یہ کہا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہو گئے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو. تو اب وہ استعفے سے تو وہ میرے خیال میں ان کا معاملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی 90% تو ہم کنفرم ہے. وہ سینس نہیں بنتی بھائی. اب یہ جمہوری کلچر ہے. بات کرتے ہیں پھر آپ اپنے اراکین سے زبردستی جو ہے وہ اس میں لیتے ہیں, یہ جمہوریت تو نہ ہوئی. یہ تو پھر اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ PTI کی پارٹی میں بڑے ایسے ٹیم ہے
تو اس ٹیم میں تو جی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اس ٹیم میں تو اسی کرپشن سے بھاگے ہوئے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، اے این پی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں کس قسم کا وہ یعنی ایک اچار سا بنا ہوا ہے، پورے سب کے سب پارٹیوں سے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ چلا پائیں گے؟ ویسے بڑا یہ بھی آپ کا بڑا چپتا ہوا بڑا اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے میڈیا میں اور ہماری پولیٹیکل حلقوں میں اس پر بڑا ذکر ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کا سوال اس لیے دوں گا چونکہ میں اس پارٹی کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں رہا ہوں۔ جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی تو میں اس میں تھا کہ میں نے اور ہم نے لوگوں کو شامل کیا ہے۔ پیپل پارٹی کا آپ نے ذکر اس لیے کیا، آپ نے خاص ذکر کیا ہے کہ اس میں پیپل پارٹی کے لوگ زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے ہماری لوگ ہیں، یہ کوئی باہر کے لوگ تو نہیں ہیں، یہ سارے پاکستانی ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، پرویز خٹک صاحب پیپل پارٹی کے بڑے پرانے بانیوں میں سے ہیں، اور جوانی میں میں دیکھا کہ وہ بیچارے بڑے انہوں نے پیپل پارٹی صاحب بڑی وہ کسی اور پارٹی میں نہیں گئے، پیپل پارٹی کی سسٹر کنسرن پیپل پارٹی سسٹر کنسرن اسی میں آتے جاتے رہے ہیں۔ نہ انہیں این پی جوائن کیا ہے، نہ کبھی مسلم لیگ جوائن کیا ہے، نہ کبھی وہ جماعت اسلامی میں رہے ہیں، نہ کبھی مولانا صاحب کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ ایک ماڈریٹ آدمی ہے، ایک مطلب ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک ویژن والا آدمی ہے۔ تو یہ پیپل پارٹی میں تھا۔ تو میں نے خان صاحب سے ایک دفعہ کہا کہ سر جی ہمیں اور لوگوں کو بھی اپنی پارٹی میں جگہ دینی چاہیے، اور کوئی ایسے لوگ ہیں کیونکہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ایک سسٹم کہتا ہے یہ تو آلریڈی اس کے اندر یہ لوگ سارے خوگر ہیں، تو یہ تو اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اب آپ ایک نئی آپشن آئے ہیں، اور اس نئی آپشن میں اگر کوئی ان پارٹیوں سے تنگ ہو کر، اور وہ نہیں چاہتا، ضروری نہیں ہوتا کہ پارٹی میں سارے لوگ ہی غلط ہوں، اب بے نظیر کبھی غلط نہیں تھی۔ آپ نے کبھی کہا ہے کہ بھٹو کے بارے میں کسی نے سنا ہے کہ بھٹو نے جو ہے یہاں پر مطلب پلاٹ لے لی ہیں، بھٹو نے جو ہے یہ فلاں چوری کر لی ہے، یہ فلاں کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اب اس میں جو لوگ تھے وہ اچھے لوگ بھی تھے، تو اس میں کیوں نہ ہم وہ جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ ہم نے مل جل کر اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے۔ اب ہم نے کوئی وہ تو نہیں کہا، قسم نہیں کھائی کہ اے این پی کا بندہ تو وہ جی وہ ہو گیا کافر ہو گیا، اگر ایک آدمی پیپل پارٹی میں آتا تو وہ بالکل علی کافر ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارے پاکستانی لوگ تھے اور ہم نے اس میں سلیکشن کی۔ تو میں نے اسے جب ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی پرویز خٹک صاحب سے، تو میں نے پرویز خٹک صاحب سے کہا کہ میں اس کو لالا کہتا ہوں، میرا بڑا بھائی کی جگہ پر ہے، تو میں نے کہا لالا چھوڑ کیا ان سے کیا مانگتا ہے؟ تو اس کے منہ سے نکل گیا ایسی، کہتے ہیں ہاں یار اشفاق میں بھی بڑا تنگ ہو گیا ہوں، 28 سال ان چوروں کے ساتھ رہ کے میں بڑا تنگ ہو گیا ہوں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی میں نے کہا یہ بھی بڑا سخت تنگ ہے، تو میں نے کہا جی اگر میں کچھ باتیں آپ کو کہتا ہوں، اگر وہ آپ ایگری کرتے ہیں تو ہم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا بس ہمارے یہاں کہ ہمارا میرٹ کی بات ہوگی، یہاں چوری نہیں ہوگی، اور جو میں نے اس کو بتایا کہ میں کہ یہاں ہم بھاگ دیں گے، ہم لوگوں کو ایکول چیزیں پرووائڈ کریں گے، بلا اس نے میرے سے ایگری کیا۔ اس نے کہا اشفاق میں بھی بڑا سخت تنگ ہوں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یار اب میں ان کو چھوڑتا ہوں، حالانکہ وہ وزیر تھا، وزارت میں کون چھوڑتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہم مل کے گئے۔ حالانکہ لوگوں نے جو ہماری پارٹی میں تھے ان کو بڑا پرابلم تھا، وہاں لوگوں نے بڑا وہ بھی کیا، لیکن مجھے خان صاحب نے بلایا کہ نہیں اس کو کرنا ہے، تو یہ تمہاری بات صحیح ہے۔ تو پھر ہم گئے وہاں پر، اور خان صاحب نے اظہر خان صاحب کی وہاں پر شمولیت ہو رہی تھی، تو ادھر ہی خان صاحب نے، میں اسد کیسر، شاہ فرمان، عاطف، سارے ہم ادھر ہی تھے۔ تو مجھ سے اٹھ کے خان صاحب نے پوچھا کہ اشفاق پرویز خٹک کو آنا چاہیے؟ میں نے کہا جی آنا چاہیے، اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو ادھر سے آ گیا یہ۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرویز خٹک کا بڑا احسان مند ہوں۔ پرویز خٹک نے میری پارٹی کو بہت ڈیولپ کیا۔ آج جو ہم اس وقت کے پی میں اتنے سینہ تانے پھرتے ہیں، اور ہم گورنمنٹ کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پرویز خٹک نے کبھی اپنا نام نہیں لیا، آپ بھی صافی ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے، یہاں لوگ عمران خان کہتے تھے، اگر اسپتال میں دوائی نہیں ہے تو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کی وجہ سے دوائی نہیں ہے، اگر یہاں پر اسکول میں اسکول میں استاد نہیں آ رہا تو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کی وجہ سے نہیں یہ کام ہو رہا ہے، اگر تھانے میں لوگوں کو وہاں پر جو ہے فیسلٹیز نہیں مل رہی تو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ پرویز خٹک نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میرا نام کیوں نہیں لیتے لوگ، کام تو میں کر رہا ہوں۔ اور جو وہ کام کرتا تھا، ایچ ایم سی اس کو دیکھو بنایا اس نے، قائص احمد بنایا، ریڈنگ اسپتال کو اپگریڈ کیا، تھانے سارے اس نے ٹھیک کیے، پولیس نظام کو اس نے بڑا سیٹ کیا، ایجوکیشن دیکھ لیں آپ، ہمارا ایجوکیشن کدھر سے کدھر پہنچ گیا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر کتنا اس نے فوکس کیا۔
اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے کیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ عمران خان نے کیا ہے, اور ہم بھی کہتے تھے کہ عمران خان نے کیا ہے. تو اتنا دل کیا اس نے, ورنہ تو یہاں تو کوئی بھی بڑا آدمی تھوڑا سا کام کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا. تو اس کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہم نے پھر 98 سیٹیں جیتیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاملات چل رہے ہیں. ابھی بھی اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. پورا پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, پورا پاکستان اس کی سیاسی بصیرت کو مانتا ہے. تو میں نے یہ بات اس لیے شروع کی تھی کہ جو میرے پہلے نوشہرے کے جو لیڈر تھے, اب دور حاضر کا لیڈر جو ہمارا ہے وہ ہمارا پرویز خٹک صاحب ہے. خدا اس کو زندگی دے. یہ بتائیے گا کہ آئی ایس پی آر پہ مولانا صاحب نے بیان دیا ہے پریس کانفرنس میں کہ آئی ایس پی آر نے جو ہے ہمارا جلسہ ناکام کروایا ہے, مطلب اس کی کوریج جو ہے وہ روک دی ہے اور صحافیوں کو روکا ہے. تو یہ کب رکے گا یہ سلسلہ کہ ہماری فوج جو ہے اس کو اس سیاسی بیانات سے, جو ہے آپ خود پولیٹیشین ہیں, کب یہ اس چیز کو ہم روکیں گے اور کس طرح؟ اور فضل الرحمان صاحب کے اس بیان پہ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ فضل الرحمان صاحب کی تو کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا کہ استعفے تو وہ لوگ دیں یا سیاست میں تو وہ لوگ کریں جو الیکشن لڑ کے ادھر آ کے بیٹھے, اس کی بھی سیٹ نہیں ہے. یہ تب یہ شو ڈال رہے ہیں نا, یہ وہی لوگ شو ڈال رہے ہیں. اس میں ایک آدمی کی سیٹ تھی, وہ تھا بلاول بھٹو, تو وہ تو اسی کا تھا, ان کا سب کچھ کیا اڑ گیا. ایک آدمی کی سیٹ تھی نا, وہ بھی اڑ گیا. یہ دو جو بغیر سیٹیں کے ایسی شور ڈال رہے تھے تو کسی نے اہمیت ہی نہیں دی ان کو. باقی دیکھیں جی, اگر مولانا فضل الرحمان اتنا سمجھتا ہے کہ یہ سب کو جی آئی ایس پی آر ہی کرتی ہے, تو اور اوپر سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں یہ لے کے آئے ہیں, تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہاری اتنی سیاسی قوت نہیں ہے کہ تم اپنے لیے وہاں پر کوئی 30-40 ہزار بندہ اکٹھا کر سکو, 11 پارٹیوں کو سمیت, اور اس شہر میں تم لوگ جلسہ کر رہے ہو جہاں پر کہ تمہاری 13 MNA کی سیٹیں ہیں, پتہ نہیں کتنی مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ کتنی ہیں. پورا ہولڈ آپ کا ہے, 28 پورا ہولڈ آپ کا ہے. اور آپ اگر اتنے کمزور آدمی ہو تو پھر آپ آئی ایس پی آر کی بات مانو نا. آئی ایس پی آر کوئی افغانستان کی تو نہیں ہے, آئی ایس پی آر کوئی امریکہ سے تو نہیں آئی. یہ میری فوج ہے بھائی, میری لوگ ہیں, اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ اپنی فوج کو باہر کے ایجنڈے پر بدنام کرنا, آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں سمپل بتاؤں, دنیا کی جتنی قوتیں ہیں یہ میں نے خود دیکھی ہیں جا کر, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی نے بتایا. آپ امریکہ جائیں, ساری ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ساری جو ان کی آئی ایس پی آر ہے, اس کی مرضی کے بغیر تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا. آپ روس جائیں, روس میں جتنا کچھ ہو رہا ہے سب کچھ یہی ہو رہا ہے. آپ چائنا جائیں, آپ دنیا کے, اب یورپ جائیں, جرمنی جائیں, جدھر بھی آپ جائیں. یہ میں نے اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سمپل سی. میں 2000 میں گیا افغانستان, جس وقت کہ ادھر طالبان کا دور تھا. حالانکہ وہاں بڑا امن تھا, چوری نہیں ہوتی تھی, ہاتھ کاٹتے تھے, جو یہ ہمیں یہ سارے مولانا صاحبان ہمیں یہ ساری باتیں کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں وہاں پر تھیں. لیکن بد حال تھا, میلے کچیلے لوگ, نہ ان کے تن پر صحیح کپڑا, نہ ان کا کوئی بازار صحیح, نہ ان کا کوئی نظام صحیح. میں نے ان کی گورنمنٹ سے بات کی, میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم شریعت نافذ کرتے ہیں, اور تمہاری اکانومی کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. آپ اس کو چلائیں گے کیسا؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس. آپ حکومت کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس. صرف روڈوں پر 4-4 فٹ لمبی داڑھی چھوڑ کر, اور وہاں پر ہاتھ میں اس کو آپ جو ہے وہ مطلب کہ بندوق دے کر, اور لوگوں کو بدماشی پہ کہتے ہو کہ داڑھی رکھو اور یہ کرو اور وہ کرو. نہ تمہیں ان کی اکانومی کی ضرورت ہے. ان کا جو حال تھا, ان کی اکانومی اتنی بری تھی. میرا انہوں نے ڈنر کیا, اس ڈنر پر میں گیا تو میرے وہاں پر جو مینیجر تھا, میرا سسر کا وہاں پر بڑا بزنس ہے, تو اس کے مینیجر نے مجھے بہت سارے پیسے دیے. تو میں نے کہا اتنے پیسے میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا نہیں جی یہ آپ کے لیے ضروری ہوں گے, آپ جس جا رہے ہو کھانا کھانے کے لیے, تو وہ آپ انٹری نہیں ہو سکتے. تو جب میں وہاں گیا تو عورتوں کی بھرمار تھی وہاں پر, کیونکہ بیچاروں کو روزگار نہیں تھا, کام نہیں تھا, تو وہ سب خیر مانگ رہے تھے. تو میں نے 5-5 ہزار روپے کا نوٹ دے کے میں نے وہ راستہ نکالا, اور میں جا کے اس کے پنڈال میں پہنچا. اور میں نے اس کے وزیر سے کہا, میں نے کہا یار کہ تو کس طرح اکانومی کی باتیں کرتا ہے, تو کس طرح گورنمنٹ چلائے گا, تو کس طرح شریعت لے کے آئے گا؟ ہماری شریعت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس حال پہ لے آئیں گے. کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. تو میں نے اس کو جو انالائز کیا, مجھے یہی نظر آیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود, یعنی ان کا کریکٹر بھی تھا, وہ لوگ چور بھی نہیں تھے, چوری بھی نہیں کرتے تھے, اچھے لوگ تھے مطلب, لیکن کیونکہ ان کے پاس ریگولر آرمی نہیں تھی. جب ریگولر آرمی نہیں تھی ان کے پاس, وہ ملک نہیں چلا سکے. اور وہ لوگ, آپ کو پتہ ہے, مجھے وہاں کی عوام نے میری منتیں کی
مجھے ابھی بھی یاد ہے 21 مائکران وہاں پر وہ اسے کہتے ہیں، وہ ان کے فلیٹس ہیں، یہ بھی ان کو انہوں نے مطلب کہ بنا کے دیے تھے، یہ جو مطلب ریشے کے لوگ رؤوف بے نکر، یعنی یہ طالبان کو کہتے تھے کہ انہوں نے بنائی تھی ایک وہاں پر منسٹری الملک المعروف، تو اس کو انہوں نے یہ نام دے دیا، اور وہاں کی عورتوں نے مجھے کہا کہ یہ تم لوگوں نے زیادتی ہمارے ساتھ کی ہے اور یہ جنگلی لوگ ہم پر چھوڑ دیے ہیں، یعنی وہ ان کا وہ برا حال تھا۔ تو میں نے دیکھا میں کہ یہ تو نہیں چل سکتے، تو فوج کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مجھے نہیں، اصل میں ان کے پاس اور تو کوئی چرن ہے نہیں، وہ ہماری اکثر یہ لفظ استعمال کرتی ہے چرن کا، تو اور تو کچھ ان کے پاس ہے نہیں ہے، ورنہ یہی میاں صاحب جو ہیں ان کو کون لے کے آئے؟ فوج لے کے آئی، یہی جنرل صاحب لے کے آئے۔ کیوں نہیں دیتے کہ علاج ہی ختم ہو جائے، نہ فوج پہ اتنی بات ہوگی نہ کوئی اور ایسی بات ہوگی؟ کیوں نہ رو دیں ہم؟ دیکھیں ہمیں تو لوگوں نے ووٹ اس پر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم نے عمران خان کو اسی پر ووٹ دیا ہے کہ وہ ملک سے کرپشن ختم کرے گا۔ آج اگر یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، پوری پاکستان کا تو ہے، اب تو وہ پوری آلموسٹ اسلامک دنیا کا بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہی چمکتا ستارہ ہوگا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان پر تو اب پوری دنیا کا فوکس ہے، پارٹیکولرلی اسلامک ورلڈ جتنا بھی ہے وہ ٹوٹل اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کام ہوگا اور یہ کیا کرے گا تاکہ ہمیں بھی اس خطۂ ارض میں کوئی عزت کی زندگی ملے، ہمیں بھی کوئی مطلب کہ دو وقت کی روٹی ملے، سب لوگ یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو تو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے۔ اگر عمران خان لوگوں کو اگر ان کے ساتھ ان کی اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا، پھر تو یہ عوام عمران خان کو 2 دن نہیں چھوڑیں گے یہاں پر، تو اس کی تو اپنی سروائیول اسی کے اندر ہے کہ اگر وہ ان کو این آر او دے دے تو پھر تو کہانی ختم ہوگی، پھر تو ہمیں اس کی ضرورت کیا تھی، پھر تو یہ میاں صاحب بھی اچھا تھا، پھر ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم عمران خان کو لے کے آئیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ این آر او والی بات جو ہے عمران خان کو کبھی بھی دے گا۔ ان کو اب یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پیسے واپس کریں، ان غریب لوگوں کے پیسے واپس کریں تاکہ ہماری ملک کی اکانومی چلے، اور اپنے ملک سے پیار کریں۔ وہ کون سا لیڈر ہے جو کہ اپنے بچوں سے میچ جا کے رہتا ہے ملک سے باہر اور ریڈی کرتا ہے میری آ کر وہاں پر، ہاں وہاں سے وہ کرتا ہے؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے۔ ہمارے یہ ڈالر جو ہے آج آپ کو پتہ ہے، میں جب بینک میں تھا تو اس وقت ہمارا 3 روپے کا ڈالر تھا، پھر غلام احسان خان نے اس کو ڈالر سے ہٹا کر کیا تو ہمارا 9 روپے کا ہو گیا۔ 9 روپے بڑا عرصہ ہمارا ڈالر مطلب چلتا رہا۔ جس دن میاں صاحب تشریف لائے اور ان کے پاس اختیار آیا، ڈالر کی پوزیشن دیکھو کدھر آ گئی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو انہوں نے تو ہمارا کھانا خراب کیا ہے، اور یہ ڈبل فائدے لیتے رہے، یہاں سے وہ مطلب چوری کرتے رہے، وہاں سے وہ ڈالر کرتے رہے، اور ہماری کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے رہے، اور ادھر ان کی جو ہے وہ مطلب کہ کرنسی بڑھتی رہی۔ تو این آر او تو میں نہیں سمجھتا ہوں، میں جتنا عمران خان صاحب کو جانتا ہوں اور جتنا دیکھو جی عمران خان صاحب کو کوئی شوق نہیں ہے، وہ اس کو خدا نے اتنی عزت دی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، اچھے دوست ہم اس کے ساتھ ہیں، پیسہ اس کے پاس خدا نے اس کو دیا ہوا ہے، پیسے کو وہ میری طرح وہ پیسے کا شوقین نہیں ہے، بچے کتنے خوبصورت اس کو دیے ہیں، کتنی نر اس کی خالی بیوی ہے، اس کی بیوی دیکھیں ماشاءاللہ جو ہماری جمیمہ ہے، کتنی حالانکہ اب ان میں آپس میں مطلب کہ وہ بھی ہو گیا، علیحدگی بھی ہے، لیکن جتنی عزت، جتنا رسپیکٹ اور جتنا سٹینڈ اس نے لیا ہے، مجھے تو شرم آتی ہے ہماری اپنے صوبے کی وہ تھی، وہ چھنال جو تھی، اس نے مطلب ہے کہ جس طریقے سے ہمارے خان کو مطلب کہ وہ کیا، تو وہ اچھی بات نہیں تھی، لیکن میں اس کی کرتا ہوں۔ اب سنا ہے ہماری یہ جو ہماری بشرا بھابی جو ہے، یہ بھی بہت ایک نیک عورت ہے، ایک بڑا اس کا ایک دین کی وہ بڑی اس کی کمانڈ ہے، اور ہم تو بڑے خوش ہیں کہ جب سے ان کا ساتھ ہوا ہے تو خان صاحب نے اچھے دن دیکھ رہے ہیں اور نیک ہو گئے ہیں، اور ان کے چہرے پر کتنے نور و رونق آ گئی ہے۔ بالکل جی بالکل۔ محمد اشفاق پراچا صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے اس چینل کو ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ، تھینکس فار یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ میں بھی بڑا آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آج کل کی میڈیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کوئی اتنا اچھا دوست تو ہے نہیں ہمارا، ان کے جو ہیں اپنے بھی گیورنس اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں اس موقع پر آپ کو ایک بات کرتا جاتا ہوں، میں اپنے میڈیا بھائیوں سے اس میں وہ کرتا ہوں، مطلب مخاطب ہوتا ہوں، دیکھیں آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم صحیح کام کریں، ہم کرپشن نہ کریں، ہم چوری نہ کریں، یہ سب کہتے ہیں نا، یہ سب کا نعرہ ہے اس وقت نا، ہر آدمی کا نعرہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں ایک کام کرتا ہوں اور میں آپ کو 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کہاں سے دوں؟
اگر میں نے ادھر سے جو میں نے کام کر رہا ہوں، میں نے وہاں سے 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ وٹ ایور جو بھی ہے، وہ میں نے ایک دفعہ وہاں سے کک بیک لے کر آپ کو دے دی، تو کہتے ہیں چاہے چوری آنے کی ہو یا خسانے کی ہو، ہمارے ساتھ تھوڑا کاپریٹ کریں گے، ہم بھی کاپریٹ کریں گے۔ میں بھی اس پلیٹ فارم سے اپنی گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کاپریٹ کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ایسی اسکیمیں لانچ کی جائیں جس میں کہ مطلب کہ ہماری گورنمنٹ کی پروجیکشن بھی ہو، اور ہمارے اور جتنے ہمارے اچھے پروگرام ہیں، ہمارا جوان پروگرام بہت زبردست بیسٹ پروگرام ہے ہمارا یہ جو احساس پروگرام، تو اس نے تو ہمارے بالکل وہ چپ ہی لگا دی ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ جی کے پی نے کیا، وہ بھی میری مطلب کہ میری کے پی کی بہو ہے، تو مطلب ہے کہ اس نے جس طریقے سے کیا، تو یہ چیزیں ان کو دیں۔ انڈسٹری سائڈ پہ بہت زیادہ کام چل رہا ہے انڈسٹری میں بہت، دیکھیں اب ماشاءاللہ میرے اسٹیٹ میں جمعے کے دن نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جی، اتنی دنیا ہوتی ہے، حالانکہ جمعے کو ہماری آدھی اسٹیٹ بند ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تو میں یہ آپ کا بڑا ونس اگین انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ تھینک یو سو مچ جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔